اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، ان لوگوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رکھے تھے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی خرافاتیں ایجاد کر لی تھی، نئی نئی چیزوں کو دین سمجھ کے کرنے لگے تھے۔ تو سن کر اللہ کے نبی کو غصہ جائے گا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں خون دوڑ جائے گا، یہ لوگ میرے دین کو بدلنے والے ہیں۔ کہا جائے گا ہاں، تب اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان کو، دور کر دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجئے گا۔ اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں، جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے، آپ سے اب ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا؟ ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانیں، رسول نہ مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا کریں گے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی بالکل صحیح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح۔ اب فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم عیسیٰ کو جس طرح نبی اور رسول مانتے ہیں، عیسائی ہمارے اس ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی ہمارے اس طرح عیسیٰ کو نبی ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ یہودی ہم جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو نبی کا ماننا نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح ہم نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہیں، اور جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو رسول کی سواری آ جاتی ہے، ادھر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، کئی لوگوں سے، صاحب یہ کیوں پڑھتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی سواری آ جاتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے کہا تب تو آپ بڑے بدتمیز ہوئے۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان سے نہیں کہتے نماز پڑھاؤ، اور آپ اپنے امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہو اور اس سے کہتے ہو نماز پڑھاؤ۔ اب بتاؤ میرے نبی نماز پڑھتے ہوں گے تو تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگے بھاگو یار، تم تو وہابی ہو گئے، چلو چھوڑو۔ تو جس طرح آپ نبی کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، اور جس طرح ہم نبی مانتے ہیں اس ہمارے ماننے کو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح ماننے کا حکم دیا مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح بتایا ہے اس طرح ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم کے پاس جائیں گے میری سفارش کر دو، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کر دو، نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں، وہ زکریا، یحییٰ، یعقوب سب کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے یہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے نبی مل کر کہیں گے محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ تب یہ سارے لوگ نبی اکرم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کروا دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کروا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا، جو اللہ ان کے منہ سے نکلوائے گا وہ نکالیں گے۔ اس کے بعد آواز آئے گی غیب سے، اللہ پکارے گا، آواز آئے گی ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ کہے گا سل، اے نبی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں نوازا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سل توتا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، اگر سفارش کرنا چاہو تو سفارش بھی کرو، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں گناہگار امتیوں کی سفارش کرواؤں گا، اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، تمہارا میرے کارواں ہوں گا، تمہارے حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی ہوگا حوض کوثر۔ فرمایا من شرب لم یظمأ بعدہ، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرشِ محشر میں، عرصہ محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی۔ من شرب لم یظمأ ابدا، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال کے اس دن میں، پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے، ثم یحال بینی و بینہم، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، ایک اوٹ لگا دیں گے، ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، ان
इन्नहुम उम्मती, ये तो मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुजू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुजू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ, ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुजू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक, ऐ अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था, ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो ईजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुलना व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गई? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है
اور پھر منہ پر یہاں لگاتے وقت یہ جم جائے، بہنے نہ پائے، اس لیے ایسی چربی کی آمیزش اس میں کی جاتی ہے جو ہونٹوں پر لگاتے ہی جم جائے، انسانی باڈی پر وہ پگھل نہ سکے۔ سائنٹسٹ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بھینس کی چربی انسان کے جسم پہ رکھی پگھل گئی، گائے کی چربی رکھی پگھل گئی، گھوڑے کی چربی رکھی پگھل گئی، ہرن کی چربی رکھی پگھل گئی، اونٹ کی چربی رکھی پگھل گئی، صرف ایک چربی ایسی ہے جو انسان کی باڈی پر رکھی اور نہیں پگھلی، اور وہ چربی ہے سور کی، اور وہ سور کی چربی لپسٹک میں ملائی جاتی ہے۔ میں خنزیر نہیں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھیں، میں پگ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا نہ سمجھیں، میں سور بول رہا ہوں ڈائریکٹ۔ اور دیکھو کیسے لگاتی ہیں، لگاتی جائیں گے اور دیکھتی جائیں گے کہ پھیل تو نہیں رہی، چاٹتی بھی جاتی ہیں۔ ان یہودیوں نے اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی لپسٹک پہنچا دی، اور وہ ہندو گھرانے جو بہت بڑے شاکاہاری بنتے ہیں، میٹ کو دیکھ کے رام 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 کب کرتے ہیں، کوئی بھی رام 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 رام، ان کی عورتیں بھی سور کی چربی چاٹ رہی ہیں، پہنچا سور کی چربی ہے جو ٹکی رہے، جو جم جائے تو پگھلے نہیں۔ کیسے گوارا، میری بہنوں تم کیسے گوارا کر لیتی ہو وہ لپسٹک لگا کر جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو، اور پھر انہی ہونٹوں سے تم قرآن کی تلاوت کرو، انہی ہونٹوں سے تم سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، کیسے تمہارے ضمیر یہ گوارا کر لیتے ہیں؟ شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پتی کو خوش کرنے کے لیے بھی لپسٹک نہ لگاؤ، کیونکہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے۔ سور کی چربی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لو کہ نہیں، تو کم سے کم الکوہل تو ملا ہی ہے، اور الکوہل بھی حرام ہے۔ میرے بھائیو، جب تم پرفیوم اپنے کپڑے پہ نہیں ڈالتے ہو کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، جب یہ مانتے ہو کہ اس کو ڈال کر نماز نہیں ہوتی ہے، تو میرے بھائیو پھر الکوہل ڈلی ہوئی لپسٹک لگا کر میری بہنوں تم نماز کیسے پڑھ سکتی ہو؟ تو میری بہنوں قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اور یہ کریم اور پاؤڈر جو چل رہا ہے نا آج، آیورویدک ہے تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے، یونانی بنا ہے تو ٹھیک ہے۔ بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے، وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے، کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا، دال لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دیا، تیل لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا، اس نے پکا کر تیار کر دیا اور پک گیا کھانا تو ہم کو لائی، ہم اس کے محتاج ہے، وہ ہماری محتاج ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، کسی کے در پہ جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے، یہ بھی میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مرنے والے کی روح بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، لائیے کوئی ایک نام، ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے، آپ کوئی ایک نام لے لیجئے۔ بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی، کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار، رحمت اللہ علیہ کا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر، اے اللہ تیری رحمت ہو ان پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہو وہ ہمیں کیا دے گا؟ سمجھ گئے نا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگی کے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر مٹا رہے ہیں، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ پھر قرآن پڑھیے، پھر قرآن پڑھیے میرے بھائیو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان جھوٹے معبودان باطلہ کو رگڑا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ والذین
वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, उसको छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। अल्लाह ने ऐसा रगड़ा कि खजूर का मालिक नहीं। अरे खजूर के ऊपर तो एक गूदा होता है, एक मग़ज़ होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। फरमाया खजूर का मालिक होना तो बहुत बड़ी बात है। फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर के अंदर जो गुठली होती है ये उस गुठली के भी मालिक नहीं है। अरे गुठली भी बहुत बड़ी चीज, अल्लाह ने गुठली भी नहीं कहा है इसलिए कि गुठली को पीस कर तो भूसा बनाया जा सकता है, उसको तो जानवर के खिलाने के काम आता है, उससे भी तो फायदा हासिल किया जाता है। अरे गुठली के भी नहीं, गुठली के ऊपर हल्का सा परत होता है, हल्का सा छिलका होता है, आप नाखून मारेंगे तब वो निकलेगा। फरमाया ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर को छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ दो, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। ऐसी जगह पहुंचा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐसी जगह पहुंचाया, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये सब मिल जाएं, वलव इज्तमऊ लहू, सब मिल जाएं। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलव इज्तमऊ, सबकी सब जमा हो जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक, पूरी दुनिया के सारे इकट्ठे हो जाएं, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी थोड़ी सी कोई चीज इनसे लेकर चली जाए, मिठाई से कुछ थोड़ा सा रस, थोड़ा सा शीरा चूस ले, थोड़ा सा शक्कर का एक दाना, चीनी का एक दाना ले जाए, अल्लाह कहता है व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, तो ये उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो छीन कर ले गई, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते, वापस भी नहीं ले सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे मौलाना ये बात तो अल्लाह ताला ने पत्थर की मूर्तियों के लिए कही है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं कही है, ये नेक बंदों के लिए नहीं कही है, ये पत्थर की मूर्तियों के लिए कही। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कमियां निकालेंगे, जो कहेंगे पत्थर की मूर्तियों के लिए कही, इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। तुम पत्थर की मूर्तियों से बेटा बेटी नहीं मांग रहे हो, अपने ही जैसे बंदों से बेटा बेटी मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। पत्थर की मूर्तियों के बारे में ये कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई है, बल्कि ये बुजुर्गों बंदों ही के लिए हुई है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है, शिर्क मंजूर नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज। नमाजों में कमी होगी हम तुम्हें चाहें तो माफ कर देंगे, रोजे में कमी होगी हम चाहें तो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ, नमाज की, रोजों की, हज की, ज़कात की कमियां लेके आओगे हम हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया है, इसलिए आप बहुला पापिता विबज्जिता, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले होंगे। आपने मिटा, आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे,
آپ ماہی بھی تھے. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. دیکھیے دو لفظ ہیں محمد اور احمد. محمد کا معنی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو, اور احمد کا معنی جس نے سب سے زیادہ تعریف کی ہو. دو لفظ یاد رکھیے گا. محمد جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو, اور احمد کے معنی جس نے اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی ہو. یہ دونوں نام محمد پر فٹ بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی. انسانوں میں, مخلوقات میں سب سے زیادہ کس کا نام لیا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ دیکھیے صبح آنکھ کھلی, آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ صبح اٹھتے ہی آپ کی دعا شروع ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیے, اب آپ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وضو بنائیں گے, بسم اللہ. جب بسم اللہ کہہ کر آپ وضو بنائیں گے تو وضو کے بعد کی جو دعا پڑھیں گے اس میں محمد رسول اللہ کا نام لیں گے. کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی کا نام. کتنا نام لیا جاتا ہے. پوری دنیا کا مسلمان وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے, اور نہ پڑھتا ہو تو یاد کر لینا چاہیے نبی کا نام. اب اذان کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آواز آتی ہے, او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, او میرے بندے تو نے میری وحدانیت کا اور میری توحید کا اقرار تو کر لیا. لیکن ابھی میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوا ہے. اے میرے بندے, تیری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تو میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کا, میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا. اور یہاں نام لینا پڑتا ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اگر اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی ہوگی. نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جائے گی, یہ عبادت ہے, لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ کا ہوگا. یہ اذان کا مطلب ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. نماز پڑھنے آنا ہو تو یہ مان کر آؤ. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کو خبر کرنے کے لیے نہیں. اصل وجہ کیا ہے اذان کی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی دکان بند کر دو. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی کھیتی باڑی چھوڑ دو. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی فیکٹری کو چھوڑ دو. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو بینک میں اگر سروس کر رہے ہو تو بینک کی نوکری اسی وقت بند کر دو اور آؤ مسجد کی طرف. اب اللہ کو بڑا مانتے ہو تو آؤ گے, اور اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہو گے تو تم نہیں آؤ گے. اگر اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد بھی تو اپنی دکان کھولے رہا, بیٹھا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا, اپنی دکان کو بڑا مان لیا. اگر اذان سننے کے بعد تو اپنی فیکٹری میں کام کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا, اپنی فیکٹری کو بڑا مانا ہے. اللہ اکبر کی آواز سن کر تو کھیت اپنا جوتتا رہا, ہل چلاتا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا ہے, تو نے اپنے کھیت کو اور اپنے کاروبار کو بڑا مانا ہے. اللہ کو اگر بڑا مانا ہوتا تو سب کچھ بند کر دیتا اور مسجد میں. یہ ہے اللہ اکبر کا معنی.